عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی باتیں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پیاروں، حضرت عمر کے پاس رعب تھا، دبدبا تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور آپ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے. سمجھے جاتے تھے نہیں سمجھے؟ حضرت عمر وہ اکیلے تھے. میری ماں اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی تھی؟ ارے بولو کس سے ڈراتی تھی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، او ہو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت عمر اگر سڑک پر آ جائے تو عورتیں بھی دوڑتی تھی، جوان بھی دوڑتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر آتے تھے، اتنا رعب، اتنا دبدبا ہوتا کہ ہمارے نبی فرماتے، عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. یہ حضرت عمر کا پاور تھا. لیکن سوال یہ پاور آیا کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور آیا کہاں سے؟ تین باتیں سنو پھر فیصلہ کرو پاور کہاں سے. سنو گے؟ تین باتیں سنو گے انشاءاللہ. حضرت عمر کے بارے میں کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ بولو کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ تین. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. بولو ساتھ میں بولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. اور حضرت عمر کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا، کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ محرم. اور محرم کی کون سی تاریخ؟ پہلی تاریخ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میں حضرت عمر کی تین باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. بھائی وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس، تین باتیں سن لو. سب سے پہلی بات، حضرت عمر کے پاس یہ پاور، حضرت عمر کے پاس دبدبا، حضرت عمر کے پاس یہ طاقت، حضرت عمر کے پاس یہ رعب کہاں سے آیا؟ یہ ایمان اتنا پیارا کہاں سے آیا؟ میرے دوستو، حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. حضرت عمر کیا فرماتے؟ ایک صحابی کھڑے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر کہتے ہیں، ارے میرا گلا سوکھ گیا، ذرا پانی تو لاؤ، پانی تو لاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک پیالے میں ایک برتن میں پانی لیا اور لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا. حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلہ ہو رہا ہے، عدالت قائم ہے، فیصلے پر فیصلہ. وہ پیالہ آیا، حضرت عمر نے وہ پیالہ لیا اور پانی پی لیا. اور آپ کھڑے تھے. بولو آپ کھڑے کھڑے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ کھڑے کھڑے پانی پیا. حضرت عمر فیصلہ کر رہے، عدالت ہے، پھر فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. سننا، حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے ہیں، جن سے پورا مدینہ کانپتا ہے، جن سے پورا مدینہ، آپ کو معلوم ہوگا نا، مدینہ تو ایسا کانپتا، مدینہ کیا کانپتا، پوری دنیا کی زمین عمر سے کانپتی تھی. وہ دریائے نیل جو مصر میں ہے، ایجپٹ میں دریائے نیل، اس کا پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا. دریائے نیل پانی ہو ہی نہیں رہا تو پانی سوکھ گیا، پورے دریا کا پانی سوکھ گیا. حضرت عمرو ابن عاص نے خط لکھا، عمر امیر المومنین پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا. حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا، چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ دریائے نیل کو. اور جا کر عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا، کہا دریا میں رکھ دو پانی آ جائے گا، دریا میں رکھ دو پانی. کون؟ حضرت عمر. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کوئی پانی آ جائے گا. اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے، دریا کو بھیجا ہے. ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، کسی جانور کو نہیں بھیجا، مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا، میں نے دریائے نیل میں رکھا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا اور آواز آئی، یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. خط کس کا تھا؟ تو وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا؟ سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا. لیکن آج پانی پیا، کیسے پانی پیا؟ بولو نا کیسے پانی پیا؟ اب حضرت عمر کو عدالت میں لگ گئے، فیصلے پر فیصلہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو؟ ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ، میرا گلا سوکھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی، اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا. کہا شریف تو قائم ہے، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. ہو میرے پیارو، دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا. لیکن میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو، اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا؟ حضرت عمر وہاں سے اترے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ، سننا عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ ما فعلت اليوم، آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کھڑے
کیا. اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا. آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا. اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو. دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے, جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں, سر اٹھاؤ, اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو, میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا. میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا, حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا, آج تو نے ایک گھوٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا. میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے. ارے بولو نبی کی. یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے, بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے, لیکن رات کو عمر نکلے. بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے. اور وہ مدینے کا ایک جھپڑا ہے, اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, اندر کوئی قرآن پڑھ رہا. اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. اندر قرآن پڑھ رہا, جس کا ترجمہ کیا, اللہ کا عذاب آئے گا, کوئی بچانے والا کوئی بچانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے, قرآن سنتے گئے, روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے, لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر رو رہے. کسی میں ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں؟ سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. اخیر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے, کتنا روگے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا, آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی, آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا, کتنا روگے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر, پڑھایا نہیں ہے. اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی, ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے. پھر وہ بات واپس محبت کرتے ہیں یار, میں تو ویسے تھک گیا, لیکن ایک واقعہ تو سنا دوں, بہت عجیب واقعہ, یہ سننے جیسا واقعہ. یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا, اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے. بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ, بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, حضرت علی, بھائی سب سننا, حضرت عمر کا زمانہ ہے. زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا. حضرت علی سوئے ہیں, بھائی سننا, حضرت علی رات کو سوئے. حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت علی فرماتے کتنا اچھا خواب ہوگا, خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے سنا, حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے, آپ نے پہلی رکعت پڑھائی, آپ نے دوسری رکعت پڑھائی, آپ نے سلام پھیرا. حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا. اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ, وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ. کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی. ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو, صحابہ میں تقسیم کرو. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا, علی آؤ ادھر آؤ, یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں. حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا. ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے, کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور. لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا. حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی. حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا, فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا. حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی, پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی. اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ, وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا لاؤ. حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹوکرا منگایا تھا. اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو. حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا, میری
اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری۔ اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا، یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی، دوسری بھی دے دو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں؟ کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے۔ حضرت علی رو پڑے، کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا؟ کہا ہاں، اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے؟ میرے پیاروں یہ عمر تھے، بھائی یہ عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستوں، عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا ہے، بولو نبی کے، اس لیے ہم لوگ بھی نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستوں، حضرت علی کا علم بہت اونچا، کہو حضرت علی کا علم، ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری، ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا۔ میرے پیارے دوستوں ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے۔ کس کا دربار؟ سب سنو گے نا، انگلی پر پھر گننا پڑے گا، گنو گے نہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنا حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا، عمر مدینے کے بھائی تھے، عمر مدینے کے بھائی تھے، آج بھی بھائی ہے نکا میں۔ آج جو بھائی ہے نا، ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں؟ کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا، کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا۔ جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر، لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا، نبی کی محبت کا پاور تھا۔ اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کا بہت رعب دبدبہ تھا، بہت رعب دبدبہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے۔ اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا۔ کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستوں حضرت عمر، لیکن رعب اور دبدبہ۔ ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ ہے، ارے بادشاہ اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے۔ آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا۔ اگر 22 آدمی میرے اندر میں کام کرتے، ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ، وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے۔ اور میرے دوستوں ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے۔ اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا، اور یہاں کون آ گئے؟ اس نے دیکھا کام مرا عمر، اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا، وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا۔ حضرت عمر نے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت عمر نے کہا بیمار ہو انت مریض، تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں، وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا، عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ آگے گیا، آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا، وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی، یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی، اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا، تو رو پڑا میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا۔ میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے، جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یہاں سے عمر وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا، مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو، کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है, शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं भाई। बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में, ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला। दो चार आदमी सलाम करेंगे जब तक तेरे पास पैसा है, उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या बताऊं आपको। किताब है मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब और गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही है? जैसे मदारी खेल बताते ना, एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही? और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है और ओ मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया, मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई, भागो। अचानक आवाज आई, भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी, उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है, अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी? आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा, देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई? साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा, अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता, हमारे नबी ने कहा, डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है? अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे? हजरत उमर आए, कांपने लगे। कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल, मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा, उमर, अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। हमारे आका ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिनना बहुत अजीब और गरीब बात है। मैं बता रहा था, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, कहा जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहां हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए। एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों, बूढ़े मियाँ, वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रज़ी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा, मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा, 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन, सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा, सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना?
حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں. مردے کو کیا کرتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ اکبر، مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں، 8 باتیں پوری ہوگی، ٹیمپر گرم مت کرو، ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن، میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں، کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا ووچتا نہیں، گواہی دے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا غلط ہے. برے نے کہا صحیح ہے، بیٹھ میری بات سن، اس لیے کہ ہماری بات ہوئی ہے، میں کتنی باتیں بتاؤں گا، 8 اور ابھی کتنی ہوئی، 4 ہوئی. ابھی تو میں نے کہا جنت کی تمنا نہیں، جہنم سے ڈرتا نہیں، میں مردے کو کھاتا ہوں اور بغیر دیکھے گواہی دیتا. تو حضرت عمر نے کہا اور کون سی بات باقی ہے؟ کہا 5ویں بات سن، کوئی فتنہ ہوتا تو میرے کو بہت اچھا لگتا، بہت پیارا تھا، فتنہ ہوتا تو بہت پیارا تھا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ 5ویں. حضرت عمر نے غصہ پیا، کہا جلدی جلدی بول، 6ٹھی بات بول. کہا حق بات آتی ہے تو میں نفرت کرتا ہوں، حق بات آتی تو میں نفرت کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پھر بدلا تو کہا 7ویں بات سن، اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں، اللہ کی رحمت آتی تو. اور 8ویں بات کا عمر ذرا دل کھول کے سن لے، یہود اور نصارہ جو بولتے ہیں میں تصدیق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں صحیح بولتے، یہود بھی صحیح بولتا ہے اور نصارہ بھی صحیح بولتے ہیں. اب کہا کہ میری 8 باتیں پوری ہو گئی، بتا کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں گے؟ آپ بتاؤ نا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا اتنی غلط 8 باتیں، میں تو چاہتا ہوں کہ فتوا دوں کہ تو ایمان سے نکل گیا اور کوڑے مار مار کے تیری بوٹی بوٹی کر دوں. یہ کہہ کر حضرت عمر اٹھے اور کوڑا اٹھایا. حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا معلم یا عمر، عمر رک جا، اس نے وہ 8 باتیں کہی ہے کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے نکل چکا ہے. اس نے وہ 8 باتیں کہی کہ تیرے اور میرے سے بھی ایمان میں آگے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ میرے اور تیرے سے آگے نکل گیا اور 8 باتیں. حضرت علی نے کہا سنو، میں ان کی 8 باتوں کا جواب دیتا، یہ قرآن کی روشنی میں. بھائی کس کی روشنی میں؟ اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا، صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستوں. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو، پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تم مرتے جاؤ گے، میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا، مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا، میں بھی کھاتا. کہا ہاں. مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ تھی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی، اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟
لیکن ہم سب کہتے ہیں اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا. بھائی حق کوئی چاہتا، حق موت ہے اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے، ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے. وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں، صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ حضرت عمر کا ٹیمپر. میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا، بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی ہے علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں، یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر، میرے دوستوں وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، علی کو گلے لگایا، علی کی پیشانی کو چوما اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا، علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا؟ سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ؟ میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا، خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا، خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے، خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ خوشی، محرم کا مہینہ خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں ہے. نبی کا نواسا، فاطمہ کا لختے جگر، علی کا نور نظر، کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ تو خوشی نہیں.
میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو میں بتا رہا ہوں بھائی, ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا. فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا. یہ خوشی کیسے میرے دوستوں؟ خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے, ابو بکر دنیا سے نہ جاتے, عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستوں اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا. اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا